حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی وصیت فرما دیجیے۔ ارشاد ہوا کہ جب کوئی برائی سرزد ہو جائے تو کفارے کے طور پر فوراً کوئی نیک کام کیا کرو تاکہ برائی کی نحوست دھل جائے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی نیکیوں میں داخل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو ساری نیکیوں میں افضل ہے۔ فائدہ: برائی اگر گناہ صغیرہ ہے تو نیکی سے اس کا محو ہو جانا اور مٹ جانا ظاہر ہے، اور اگر کبیرہ ہے تو قاعدے کے موافق توبہ سے محو ہو سکتی ہے یا محض اللہ کے فضل سے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ بہرحال صورت محو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ گناہ اعمال نامے میں رہتا ہے، نہ کہیں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ورد ہوا ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شانہ وہ گناہ کرامت الکاتبین کو بلا دیتے ہیں، اور اس کا گناہ گار کے ہاتھ پاؤں کو بھی بلا دیتے ہیں، اور زمین کے اس حصے کو بھی جس پر وہ گناہ کیا گیا ہے، حتیٰ کہ کوئی بھی اس گناہ کی گواہی دینے والا نہیں رہتا۔ گواہی کا مطلب یہ ہے کہ قیامت میں آدمی کے ہاتھ پاؤں بدن کے دوسرے حصے نیک یا بد اعمال جو بھی کیے ہوں گے ان کی گواہیاں دیں گے۔ حدیث بالا کی تائید ان روایات سے بھی ہوتی ہے جن میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ مضمون کئی حدیثوں میں ورد ہوا ہے۔ توبہ اس کو کہتے ہیں کہ جو گناہ ہو چکا اس پر انتہائی ندامت اور شرم ہو، اور آئندہ کے لیے پکا ارادہ ہو کہ پھر کبھی اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ ایک دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ورد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اور کسی کو اس کا شریک نہ بنا، اور ایسے اخلاص سے عمل کر جیسا کہ وہ پاک ذات تیرے سامنے ہو، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر اور اللہ کی یاد ہر پتھر اور درخت کے قریب کر، تاکہ بہت سے گواہ قیامت کے دن ملے۔ اور جب کوئی برائی ہو جائے تو اس کے کفارے میں نیکی کیا کر، اگر برائی مخفی ہو تو نیکی بھی مخفی ہو، اگر برائی اعلان کیا ہے تو اس کے کفارہ بھی نیکی میں بھی اعلان ہو۔ بس میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کی کامیابی اپنے پورے دین میں رکھی ہے۔ یہ دین میری آپ کی زندگی میں آئے گا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت سے۔